اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لأنت احب الیہ من کل شیء الا نفسی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحیح حدیث بخاری شریف میں بیان ہوئی۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، ورنہ وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں بیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر امتی ہی محبت کرتا ہے، لیکن ان احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت باقی تمام رشتوں کی محبت سے زیادہ ہونی ضروری ہے، تبھی ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اور دراصل محبت وہی ہے، حقیقی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عبادت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہوں، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت کے طریقے کو اپنی زندگی پر نافذ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے، آپ کے اخلاق کو اپنانے، آپ کی طریقہ عبادت کو اختیار کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، یہ بھی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔